اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کل جو ہمارا ماحول چل رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے سونے بیٹھنے اٹھنے کا، ہمارے جو زندگی کے معمولات ہیں، یہ بالکل جو ہم نے بچپن میں دیکھے تھے اس سے بالکل الٹ ہو گئے۔ ہمارے دور میں کھانے سادہ ہوتے تھے، دیسی کھانے ہوتے تھے، دیسی سبزیاں ہوتی تھیں۔ یہ جینیٹک قسم کی سبزیاں نہیں تھیں، جینیٹک قسم کے پھل نہیں تھے، اور ان کے اوپر یہ سپرے جو پیسٹی سائڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ ایک خالص چیز ہوتی تھی، خالص نیچرل چیز ہوتی تھی، وہ بجائے نقصان کے انسان کو فائدہ دیتے تھے۔ آج ہر چیز میں کیمیکل شامل ہو رہے ہیں، نئی نئی مرضیں پیدا ہو رہے ہیں۔ جب وہ نئے کیمیکل ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کے وہ نئے کیمیکلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ان سے نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یقین کریں، تحقیق کرنے والا ڈاکٹر خود حیران ہے کہ یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ بیمار ہونے سے بچایا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے آنکھیں پھیر لیں گے، کہیں گے یہ ہمارا نہیں، تو کون سا ٹھکانا ہوگا؟ کون سا ہمارے پاس ٹھکانا ہوگا؟ کس کے پاس التجا لے کے جائیں گے؟ خدا را قوم کو بھی چاہیے تو تھوڑا سا سوچیں، ہر بندہ دوسرے کا نہیں بلکہ اپنا گلا کاٹ رہا ہے۔ جو چیز میں غلط تیار کر رہا ہوں، میرا کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے اس کو استعمال ضرور کر رہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ خود ہی اس چیز کے قاتل ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کرے۔ ہسپتالوں میں اتنا رش پڑا ہوا ہے، ہر ڈاکٹر، ہر حکیم، ہر جو بھی جہاں پہ صحت کے معاملات ہیں، بچوں کی، چھوٹے بچے عجیب و غریب مرضوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی خوراک کو واپس قدرت کی طرف لے کے جائیں، سادگی اپنائیں، اپنے رہنے میں، اپنے سونے میں، اپنے کھانے میں، اپنے لباس میں سادگی اپنائیں، آپ کی زندگی خوشحالی میں آ جائے گی۔ آپ بھی خوشحال ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی کم ہوں گی۔ تو آج کل ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 سال ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 18 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہو رہے، یا عمل ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اسقاط عمل ہو جاتا ہے۔ تو جب تحقیق کرتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا قصور مرد کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یہ سارا قصور ہم عورت پہ ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، خواتین میں بھی نقص ہوتے ہیں، لیکن آج کل موسٹلی جو ہیں وہ مردوں میں یہ معاملات پائے جاتے ہیں۔ عام طور پہ بچے جو ہیں وہ بازاری گولیاں استعمال کرتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو گولیاں استعمال کرتے ہیں، اور گولیاں سے ہونے والے جو حمل ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ یا تو بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، اگر خدا نخواستہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ شدید بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، یا اس کے جسم میں کسی نہ کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ سپرمز کی کمی آ رہی ہے، سپرم جب چیک کروائے جاتے ہیں تو مردوں میں بہت کم ہے۔ تو اس کے لیے آج میں مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے، سپرمز کو زیادہ کرنے کے لیے آپ کو ایک معجون پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کا نام ہے معجون سپرمز پلس، معجون سپرمز پلس۔ یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، خود بھی بنا سکتے ہیں، نہ بنا سکیں تو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ستاور 50 گرام، بداری کند، اسگند نگوری، تخم اٹنگن، سالم مصری، زعفران، موسلی سفید، الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی، سلاجید، عنبر، شہد، یہ جو چیزیں ہیں موسلی سفید تک، یہ سب ہم وزن لینی ہے، 50 گرام لینی ہے، الائچی خرد جو 30 گرام لینی ہے، سلاجید 10 گرام لینی ہے، عنبر 10 گرام لینا ہے، اور شہد 500 گرام لینا ہے۔ یہ عنبر اور زعفران کے علاوہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ باریک کر کے رکھیں، زعفران کو علیحدہ باریک کریں، عنبر کو علیحدہ باریک کریں،
سارے صفوف کو، پہلے والے سارے صفوف کو شہد میں ملا کے معجون بنائیں اور آخر میں عنبر ملائیں اور اس کے بعد زعفران ملائیں۔ یہ آپ کی معجون تیار ہے۔ 1 چمچ صبح شام، کم از کم 3 ماہ یہ کھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ کو بالکل نوعمر نوجوان سمجھیں گے اور آپ کے سپنز بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو قابل اولاد بھی بنا دے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا کو ہوں، آمین۔